السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن حکیم کا دوسرا حصہ اور سورہ نبا کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور آیت نمبر انشاءاللہ ہم 28 سے مطالعہ آگے بڑھائیں گے۔ تھوڑی سی وضاحت اس میں رہ گئی تھی، تو صفحہ نمبر 130 نکال لیجئے ٹیکسٹ بک کا، درس کتاب کا، اور آیت نمبر 28 سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور وہ ہماری آیتوں کو خوب جھٹلاتے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ فَذُوقُوا، کہا جائے گا تو اب تم مزہ چکھو۔ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، پھر ہم تمہارے لیے عذاب کو بڑھاتے جائیں گے۔ یہاں تک تو مجرموں کا ذکر ہو گیا، اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اگلی آیات میں متقین کا ذکر ہے، جنت والوں کا ذکر ہے۔ ترجمہ کریں گے، پھر تشریح کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے متقین۔ حدائق واعنابا، ان کے لیے باغات اور انگور ہیں۔ وکواعب اترابا، اور نوجوان ہم عمر عورتیں یعنی بیویاں ہیں۔ وکأسا دہاقا، اور پاکیزہ شراب کے چھلکتے ہوئے پیالے ہیں۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہ نہ اس میں کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ۔ جزاء من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے بدلہ ہے۔ عطاء حسابا، جو کافی ہو جانے والا انعام ہوگا۔ رب السماوات، اس کی طرف سے جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ الرحمن، بڑا مہربان ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، اس دن کسی کو اس سے بات کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح یعنی جبریل علیہ السلام اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کر سکے گا۔ الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو رحمان اجازت عطا فرمائے گا۔ وقال صوابا، اور وہ بات بھی ٹھیک کہے گا۔ ذلک الیوم الحق، یہ دن حق ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، لہذا جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں قریبی عذاب سے ڈرایا ہے۔ یوم ینظر المرء، اس دن ہر شخص دیکھے گا۔ ما قدمت یداہ، جو اعمال اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ ویقول الکافر، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ اللہ اس دن کی حسرت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب آ جائیے ٹیچر گائیڈ رہنمائی اساتذہ کی طرف، اور صفحہ نمبر 97 کھولیے گا اور اس کے بالکل آخر میں آ جائے جی۔ صفحہ نمبر 97 اور آیت نمبر 28، کفار کا تذکرہ، جہنم والوں کے بارے میں گفتگو ہے۔ لکھا ہے آیت نمبر 28 کے ذیل میں، جہنم میں لے جانے والے اسباب کیا ہیں؟ لکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی آیتوں کو جھٹلانا۔ لکھا ہے کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے سے کیا مراد ہے؟ لکھا ہے جھٹلانے کے معنی ہے بات نہ ماننا۔ پھر لکھا ہے کہ جھٹلانے کی اقسام بیان کریں۔ لکھا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، قولاً جھٹلانا یعنی زبان سے، اور انکار کر دینا زبان سے، یعنی مسلمات دین، اردو میں کہتے ہیں یہ بات مسلمہ ہے، تسلیم شدہ ہے، حقیقت میں بالکل صحیح بات ہے۔ مسلمات دین، دین کی ثابت شدہ باتیں، مثلا توحید، رسالت، ارکان اسلام، نماز زکوٰۃ وغیرہ کا زبان سے انکار کرنا، مثلا نماز کے فرض ہونے کا انکار کرنا۔ اگر کوئی اللہ کو نہ مانے کافر ہے، پیغمبروں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے تو کافر ہوگا، آخرت کو نہ مانے کافر ہوگا، تقدیر کو نہ مانے کافر ہوگا، جنت و جہنم کو نہ مانے کافر ہوگا، نماز کا انکار کر دے کافر ہے، زکوٰۃ کا انکار کر دے کافر ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ ہے قول سے جھٹلانا، زبان سے جھٹلانا۔ اس جھٹلانے سے تو بندہ اسلام سے باہر۔ ایک بات ہو گئی۔ آگے لکھا ہے عملاً جھٹلانا، عمل سے جھٹلانا، یعنی مسلمات دین پر
یعنی دین کی جو ثابت شدہ باتیں ہیں جس میں کوئی اختلاف بالکل نہیں ہے، یعنی مسلمات دین پر عقیدہ رکھتے ہوئے ان پر عمل نہ کرنا، مثلا نماز کو فرض ماننے کے باوجود ادا نہ کرنا، یہ بھی جھٹلانا ہے، یہ بھی آیات کا جھٹلانا ہے، لیکن یہ جھٹلانا عقیدے کا نہیں ہے بلکہ عمل کا ہے، یہ جھٹلانا زبان سے نہیں ہے بلکہ عمل سے ہے۔ اذان کی آواز آ گئی، جی اذان کی آواز آ گئی، بیٹھے رہے، ہاں جی بیٹھے رہے، اور لگے رہے دوسرے کاموں میں، لگے رہے دوسرے کاموں میں، عصر کا وقت ختم ہو گیا، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، تو یہ بندہ کیا ہو گیا؟ بہت خطرناک بات، یہ بندہ عملاً کفر کر رہا ہے۔ پکار لگی ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، نماز کو مانتا ہے تو اسلام میں تو ہے، ادا نہیں کر رہا تو یہ عملاً کیا کر رہا ہے؟ کفر کر رہا ہے۔ حدیث ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم نے پہلے بھی سمجھی باتیں، ہاں حصہ اول میں ان باتوں کو ہم نے سمجھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس سے جان بوجھ کے نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا۔ تو ایک ہے عقیدے کا کافر، وہ تو پکا کافر، اسلام سے باہر ہے، ایک ہے عمل کا کافر۔ اللہ معاف کرے، جب ہم اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تو عملاً کافر والی روش ہے۔ اور کئی بڑے بڑے ائمہ کے نزدیک بے نمازی کو تو قتل کر دینا چاہیے، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ قید کرنا چاہیے، جب نماز کا پابند تو پھر چھوڑنا چاہیے۔ اور آج ہمارا دور ہے کہ ساری نمازیں ضائع کر کے بھی ہم مسلمان ہیں، تو مطمئن بیٹھے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ ہے خطرناک مسئلہ۔ تو ایک ہے وہ عقیدے کا، یہ زبان سے جھٹلانا جو بندے کو اسلام سے باہر نکال دے، اور ایک ہے اللہ کا حکم مانتا ہے مگر عمل نہیں کرتا، یہ عملاً کیا ہے؟ کفر والی روش ہے رہے گا اسلام میں، کلمہ پڑھتا ہے بھائی، لیکن عملاً کون سی روش ہے؟ یہ کافروں کی۔ زکوٰۃ میں ڈنڈی مار رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا، جی اللہ کا حکم ہے کہ سود کو چھوڑ دو، سود کو نہیں چھوڑ رہا، تو یہ طرز عمل کون سا ہے؟ یہ کافرانہ طرز عمل ہے۔ یہ جہاں جس کی وجہ سے پچھلی مرتبہ یہاں ہم نے پچھلی کلاس کو روک دیا تھا، آگے دیکھیں لکھا ہے قولاً جھٹلانے کا ارتکاب کفر ہے، جبکہ عملاً جھٹلانے کا ارتکاب نافرمانی اور گناہ ہے۔ نماز ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، زکوٰۃ میں ڈنڈی، جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس کی بات ہو رہی، بہت بڑا گناہ ہے۔ جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی طرح اور احکامات پر عمل نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ان احکام کا انکار کر دے گا تو وہ پکا کافر ہو جائے گا، اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو پورے کے پورے اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 29، آیت میں کیا حقیقت بیان کی گئی؟ لکھا ہے اللہ نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے آخری 10 صورتیں پڑھی تھی نا، تو اب جب ہم آخری صورتوں کی طرف آئیں گے تو سورہ زلزال تو ہمیں یاد بھی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور دوسرا شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھلائی برائی ہے تو اللہ کے ہاں ریکارڈ پر ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں میں جو راز ہے، اندر جو نیت ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اور سورہ القارعہ، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اعمال کا وزن ہوگا بھائی، اعمال کو تولا جائے گا، تو ہر عمل پیش ہونا ہے، نیت پیش ہونی ہے، اعمال کا وزن ہونا ہے، تفصیل ہے پھر، نیکیوں کا پلڑا بھاری تو کامیابی، اور بدی کا پلڑا بھاری تو ہاں ناکامی۔ یہ تفصیلات آخری صورتوں میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، سورہ زلزال، سورہ عادیات اور سورۃ القارعہ میں انشاءاللہ۔ اگلی بات اگلے صفحے پر ہے، صفحہ نمبر 98 98 دیکھ لیں۔ ہر چیز کو لکھ کر رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ لکھا ہے تاکہ ہر ایک کو اس کے اعمال دکھا کر اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 30، جہنم کے عذاب کی کیا کیفیت بیان کی گئی؟ لکھا ہے کہ جہنم کا عذاب مسلسل بڑھتا رہے گا، کم نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ یعنی جہنمی کبھی کہیں گے داروغہ، کیا نام ہے جہنم کے داروغہ کا؟ مالک جہنم پر جو مأمور داروغہ یعنی فرشتہ ہے، جہنم والے کہیں گے اپنے رب سے التجا کر دے بھائی ایک دن کا عذاب تو کم کر دے، کم نہیں ہوگا، مسلسل عذاب ملے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ سورہ نساء ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں ہے کہ جب ایک مرتبہ ان کی کھال جلے گی
بدلناہم جلودہم غیرہا لیذوقوا العذاب، ان کی کھال کو ہم بدل دیں گے تاکہ وہ مستقل جلنے کے عذاب کو چکھتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ یہ کون ڈرا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور لوگ کس کو کہتے ہیں؟ مولوی ڈراتے ہیں۔ اور مولوی کے خال ڈرائے گا بیچارہ؟ یہ اللہ ڈرا رہا ہے قرآن پاک میں۔ سورہ نساء کی کون سی آیت بتائی میں نے آپ کو؟ 56۔ قرآن میں لکھا ہے ایک مرتبہ کھال جلے گی، بار بار کھال ملے گی، لیذوقوا العذاب، تاکہ مستقل وہ جہنم کے عذاب کو برداشت کرتے رہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا جی، اب آگے لکھا ہے آیات 21 تا 30 میں کیا مضمون بیان کیا گیا؟ لکھا ہے نافرمانوں کے برے انجام کا بیان کیا گیا ہے۔ ڈراوا آ گیا، جہنم والوں کا ذکر آ گیا، اب جنت والوں کا ذکر آ رہا ہے۔ جو اللہ ڈراتا ہے وہ اللہ خوشخبری بھی سناتا ہے۔ محنت کر لو، گناہوں کو چھوڑ دو، فرمانبرداری پر آ جاؤ، جنت لے لو، اور اگر نہیں تو بھی جہنم کا ڈراوا بھی موجود۔ اب جنت کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ موضوع بار بار قرآن پاک میں آتا ہے، پہلے بھی ہم نے کئی مرتبہ گفتگو کی ہے۔ آیت نمبر 31، کامیاب ہونے والے کون؟ متقین یعنی پرہیزگار۔ آگے لکھا ہے متقی کسے کہتے ہیں؟ لکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار اور ان کی نافرمانی سے بچنے والا متقی کہلاتا ہے۔ تو تقوی صرف ظاہر کی شکل و صورت اور گیٹ اپ کا نام نہیں، تقوی پوری زندگی کے طرز عمل کا نام ہے۔ رمضان میں کیا رکھتے ہیں ہم؟ روزے، اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تقوی پیدا ہو جائے۔ روزے میں حلال چیزیں چھوڑ دیتے نا، کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ تو اللہ چاہتا ہے پوری زندگی حرام کو تو چھوڑ دو، حلال چھوڑ سکتے ہو تو حرام کیوں نہیں چھوڑتے؟ ماہ رمضان میں بھی بات ہو جائے گی، اس سے پہلے بھی بات ہو جائے گی، آج اشارتاً بات آ گئی۔ تو تقوی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اور ان کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ، دایاں ہاتھ، مبارک ہاتھ کا اپنے مبارک سینے کی طرف اشارہ کیا، اور آپ نے کیا فرمایا؟ التقوی ہا ہونا، یہ تقوی دل میں ہوتا ہے۔ اس احساس کا نام اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس یقین کا نام اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ یقین ہوگا تو عمل بھی سیدھا ہوگا۔ خبردار کیمرے کی آنکھ ہے نا، بندہ چوکنا ہو جاتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس ہے، اور اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا اور اپنے آپ کو حتی الامکان جتنا ممکن ہو اللہ کی نافرمانی سے بچانا، یہ ہے تقوی۔ جنت کس کے لیے ہے؟ تقوی والوں کے لیے۔ تقوی اختیار کرنا آسان بات ہے؟ نہیں، مشکل بات ہے۔ جنت سستے میں ملے گی؟ مفت میں ملے گی؟ نہیں، جنت مشقتوں سے، مصیبتوں سے، تکالیف سے، پریشانیوں سے گھیری گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے۔ اب جناب جنت کی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 32 ہے، جنت کی کن نعمتوں کا ذکر ہے؟ لکھا ہے باغ اور انگور کا۔ کہاں کے انگور؟ جنت، یہاں کے نہیں، کبھی ملتے ہیں کبھی نہیں ملتے ہیں، ہاں مہنگے ہو جاتے ہیں، خرید نہیں سکتے۔ قرآن میں لکھا ہے کیا ہے؟ ولا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، مقطوع قطع کرنا اردو میں بھی ہے، ممنوع اردو میں بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نہ تو ان کی سپلائی رکے گی کہ جناب فلاں سیزن میں فلاں سیزن میں نہیں، نہ کھانے پینے میں کوئی روک ٹوک ہوگی۔ ایسا نہیں کہ بھائی پیسے نہیں ہے تو خرید نہیں سکتے، کوئی ایشو نہیں، اور اس وقت جناب وہ مارکیٹ بند ہو گئی، رات کو 10 بجے میں کہاں سے لوں گا؟ نہیں نہیں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ۔ آگے چلیں پھر ایک اور بات عرض کریں گے۔ آیت نمبر 33، آیت میں جنت کی کس نعمت کا ذکر ہے؟ لکھا ہے ہم عمر نوجوان لڑکیاں یعنی بیویاں۔ ابھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ بعض لوگوں کو آج کے دور میں حوروں کا ذکر کرنے میں بڑی شرم آتی ہے، حجاب آتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے ذکر کیا ہے جنتی عورتوں کا، اور اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی دنیا جہاں کی غلط باتیں سب کچھ چل رہی ہیں، اس میں کوئی شرم کچھ نہیں۔ حوروں کا بیان آئے، جنت کی عورتوں کا بیان آئے، ان کے حسن کا بیان آئے، ان کی عمر کا بیان آئے، سبحان اللہ، لوگوں کو کیا ہو جاتی؟ پریشانی ہو جاتی۔ اچھا، ایک بات حدیث شریف میں آتی ہے، جنت والوں کی عمر کتنی ہوگی؟ 33، اور ملتا ہے روایات میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کس عمر میں اللہ نے آسمان پر بلند کیا؟ 33، سبحان اللہ۔ تو جنت کی سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، جنت والوں کی عمر جو ہے وہ 33 برس کی ہوگی۔ مشہور قصہ، ایک بوڑھی اماں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہلوایا کہ بھائی دعا کر دیں میرے لیے، کیا کہ میں کہاں چلی جاؤں؟ جنت میں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ او رونا دھونا اماں نے شروع کر دیا، کہا اللہ کی بندیوں، اللہ جس کو داخل کرے گا جوان کر کے داخل کرے گا،
تو جنت والوں کی عمر کتنی ہوگی؟ 33 ایئرس کی، بھرپور، جسے جوانی کہتے ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ ہم عمر نوجوان لڑکی یعنی بیویاں اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ پھر تفسیرات اپنے مقام پر۔ آیت میں جنت کی کس نعمت کا ذکر ہے؟ آیت نمبر 34، شراب کے چھلکتے پیالے۔ سبحان اللہ، قرآن ذکر کر رہا ہے۔ کون سی ہوگی وہ شراب؟ ہاں، پاکیزہ۔ دنیا والی کیا کرتی ہے؟ عقل کو معوف کرتی ہے، زبان پر بےہودگی لے کر آتی ہے، صحت کو برباد کرتی ہے، اور ام الخبائث ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن جنت میں پاکیزہ مشروب ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا، شراب، شرآب، یہ اردو میں چلتا ہے، لیکن عربی میں پہلے بھی بات آئی ہے، عربی میں شراب جو ہے نا وہ پینے کی شے کو کہتے ہیں، شراب البرتقال، برتقال کہتے ہیں اورنج کو، موسمبی وغیرہ کو، تو شراب البرتقال کا مطلب کیا ہوگا؟ ہاں، اورنج جوس، ٹھیک ہے؟ تو جس کو ہم لوگ اردو میں شراب کہتے ہیں نا، وہ خمر ہے قرآن حکیم میں۔ انما الخمر والمیسر شراب و جوا، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں ذکر آتا ہے۔ بہرحال تو جنت کو جو مشروب ہوگا وہ پاکیزہ ہوگا۔ قرآن پاک کہتا ہے نہ اس سے عقل معوف ہوگی، نہ سر میں درد ہوگا، نہ زبان پر کوئی بد کلامی کا معاملہ ہوگا۔ پھر قرآن فلیورز کا ذکر بھی کرتا ہے، قرآن چھلکتے جاموں کا ذکر بھی کرتا ہے، قرآن نہروں کے روا کیے جانے کا ذکر بھی کرتا ہے، قرآن گھروں تک، یعنی جنت میں گھر کتنے بڑے ہوں گے؟ 1000 گز، 2000 گز، 5000 گز۔ ہاں، اب یہ حدیث عرض کروں گا آگے انشاءاللہ۔ تو اپنے محلات تک وہ ان کو کھینچ لائیں گے، سپلائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آن لائن آرڈر پلیس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، مارکیٹ جانے کی کوئی مشقت نہیں ہوگی، کوئی ڈرائیو لینے یا رائڈر کو بلوانے کا مسئلہ نہیں ہوگا، جب چاہیں گے اویلیبل ہوگا۔ پھر قرآن سبحان اللہ مخملی بستروں کا ذکر کرتا ہے، قرآن گاؤ تکیوں کا ذکر کرتا ہے، قرآن ان کے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں کا ذکر کرتا ہے، قرآن سونے چاندی کے برتنوں کا ذکر کرتا ہے، قرآن ان محفلوں کے نقشے کھینچتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، حدیث مبارک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور پھر حدیث میں الفاظ ہیں، ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں خیال تک بھی آیا۔ ان امیجنیبل انگلش میں کہیں گے، جس کا تصور ممکن نہیں۔ یہ تو ہمیں شوق دلانے کے لیے ہے کہ باغات کا ذکر ہے، اور انگوروں کا ذکر ہے، اور کیلوں کا ذکر ہے، اور دیگر پھلوں کا ذکر ہے، اور وہاں کے محلات کا ذکر ہے، وہاں کے خدمتگار خوبصورت لڑکوں کا ذکر ہے جو موتیوں کی طرح خوبصورت ہوں گے، اور وہاں کے تخت ان کا ذکر ہے، وہاں کے درخت ان کا ذکر ہے، وہاں کی ہریالی اس کا ذکر ہے، وہاں کے پیالے اس کا ذکر ہے، وہاں کے مشروبات اس کا ذکر ہے، وہاں کی نہریں اس کا ذکر ہے، وہاں کے فلیورز اس کا ذکر ہے، مگر یہ ہمارے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اصل تو کسی نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا خیال بھی آیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے۔ یہ بالکل تھوڑا سا بیان ہے، جب اور مکی صورتیں ہم پڑھیں گے تو بہت ساری تفسیرات آئیں گی۔ اب ایک دو اشارے اور ہو جائیں۔ کتنی بڑی ہوگی جنت؟ اللہ اکبر۔ آخری بندہ جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ تو کتنی مدتوں سزا بھگتنی ہوگی۔ کلمہ پڑھنے والے بھی تو گناہگار بعض جہنم میں جائیں گے نا، اللہ حفاظت فرمائے۔ ساری مدتوں کی سزا بھگتنے کے بعد نکال کر ڈالے جائیں گے، تفصیل ہے اس میں۔ آخری والا جس کو ڈالا جائے گا، تفسیر حدیث میں، اس کو ہماری اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا ہوگی۔ ہاں، پی سی چیز کی بات نہیں ہو رہی، صدر ٹاؤن کی بات نہیں ہو رہی، کراچی ڈسٹرکٹ فلاں کی بات نہیں ہو رہی، سندھ یا پاکستان کی، ایشیا کی بات نہیں ہو رہی۔ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کی ہوگی جو جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ تو پہلے والوں کی جنت کس قدر بڑی ہوگی؟ ہم خیموں کا ذکر پڑھتے ہیں نا قرآن میں، حور مقصورات فی الخیام، ہے نا سورہ رحمان میں، وہ خیمہ پتہ ہے کتنا بڑا ہوگا؟ ہاں، ایک خیمہ 60 میل بڑا ہوگا، طویل ہوگا۔ کتنا؟ محل کی بات نہیں ہو رہی، بندہ ہائیکنگ پہ جاتا ہے نا، کیمپنگ پہ جاتا ہے نا، تو لگاتے ہیں نا خیمے،
ایک ایک خیمہ بخاری شریف کی حدیث ہے 60 میل، سمجھ رہے ہیں 60 میل طویل ہوگا، پتہ نہیں کتنے خیمے ہوں گے، تو محلات کیسے ہوں گے؟ یہ ہے جو اللہ نے نقش قرآن میں رکھے ہیں، احادیث میں رسول اللہ نے تشریح کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کی قسم جس کو اس کا شوق لگ جائے نا تو دنیا کیا ہے اس کے لیے؟ قید خانہ ہے. جگہ کیا ہے؟ جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. اس کا شوق جسے ہو جائے اور یقین ہو جائے تو دنیا کیا ہے پھر؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے ایک حدیث شریف کی روشنی میں. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. جی آگے دیکھیں آیت نمبر 35. جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، نہ بیکار باتیں سنیں گے نہ جھوٹ سنیں گے. آج تو قرآن پاک کی تلاوت بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، درمیان میں کچھ اور آ جاتا ہے کہ نہیں؟ اور کیا کیا دائیں بائیں سے سننے کو مل جاتا ہے. گھر میں بیٹھ کے تلاوت کرے، برابر والوں نے موسیقی لگا رکھی، بے ہنگم موسیقی، پتہ نہیں کیا کچھ کانوں میں پڑ رہا ہوتا ہے، گفتگو کرے، جھوٹ، یہ سب کچھ چل رہا ہے. ایک اور دوسرا بیان کرے، کان میں تو چیزیں جا رہی ہیں نا، یا باتیں جا رہی ہیں. نہیں، نہ بیکار باتیں سنیں گے نہ جھوٹ سنیں گے. آگے لکھا ہے کیا جنت ہمارے اعمال کا بدلہ ہے؟ نہیں، جنت ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں. حقیقتاً جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا اور اس کا فضل ہے. حدیث شریف میں آیا، مسلم شریف میں روایت، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہ ہوگا. عرض کی کہ حضور آپ بھی؟ کہا ہاں. فرمایا ہاں میں بھی داخل نہ ہوں گا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے. باقی کسی کی کوئی حیثیت ہے کیا؟ ہمارے اعمال ہمیں پتہ ہم کیا ہے. جنت اللہ کے فضل سے، اور جہنم بندوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. لکھا ہے کہ جزا اور عطا میں کیا فرق ہے؟ جزا و وفاق، نا جزا بدلے کو کہتے ہیں، جبکہ عطا سے مراد انعام یا فضل ہوتا ہے. تفصیل ہے اور بھی. کسی سے ہم نے کوئی کام طے کیا، بھائی گھر میں یہ چھت کا کام کرنا ہے، پلمبرنگ کا کام کرنا ہے، الیکٹریسٹی کا کام کرنا ہے، 1000 روپے طے ہو گئے. اس سے کام کیا اور کام اچھا بھی لگا، ہم نے اس کو 1100 روپے دے دیے. تو اس میں جزا کتنی ہے؟ 1000 روپے. اور عطا کتنی ہے؟ 100 روپے. ویسے اللہ جو کچھ بھی دے گا وہ عطا ہی عطا ہے، لیکن فرق بہرحال کیا گیا. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 37. رب کا لفظ آیا. رب کسے کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. رب وہ ہے جو کسی شے کو آہستہ آہستہ منصب کمال تک پہنچائے. حقیقی رب کون ہے؟ حقیقی رب اللہ ہے جو تمام مخلوقات کی تمام حاجات اور ضروریات کو پورا فرماتا ہے. ظاہر میں ہماری پرورش کن کے ہاتھوں ہوتی ہے؟ ماں باپ. ان کے لیے کیا دعا سکھائی گئی؟ وہاں بھی رب کا لفظ ہے نا، رب ارحمہما کما ربیانی. رب بیانی کیا ہے؟ رب سے بنا ہے، میری پرورش کی تھی. لیکن حقیقی رب کون ہے؟ اللہ. ماں باپ کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. ہمارے لیے ان کے دل میں محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے. ہماری پرورش کے لیے وسائل اور ذرائع اور قوت کس نے ان کو دی؟ اللہ نے. حقیقی رب کون ہے؟ اللہ. درجہ بدرجہ ایک ایک حاجت کو پورا کر کے کسی شے کو نقطۂ کمال تک پہنچانے والا، یہ ہے اللہ کا ایک تعارف رب ہونا. آگے لکھا ہے اس کائنات کا رب کون ہے؟ لکھا الرحمن، یعنی اللہ. الرحمن کے کیا معنی ہے؟ سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں. رحمان کا معنی ہے سب پر بے پناہ رحمت فرمانے والا. اسی لیے سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں تشریح میں رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. دنیا میں اللہ رحمان ہے، کافر مسلم سب کو دے رہا ہے، لیکن اس کے لیے اس کی رحمت ہمیشہ ہمیشہ کس کے لیے ہے؟ فرما برداروں کے لیے. وہ اظہار کہاں ہوگا؟ آخرت میں، جنت میں. تو دنیا میں وہ رحمان سب کو دے رہا ہے، اور آخرت میں رحیم اس کی مستقل رحمت کا تسلسل کس کے لیے رہے گا؟ اس کے فرما بردار بندوں کے لیے. تو لکھا ہے کہ یہاں رحمان کی کیا شان بیان کی گئی ہے؟ قیامت کے دن اس کے جلال کا عالم یہ ہوگا کہ کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت کے لیے لب کشائی کر سکے. لب کشائی کا مطلب کچھ بول سکے، ٹھیک ہے، بات کر سکے. البتہ وہ خوش نصیب جن کو اللہ سبحانہ وتعالی شفاعت کرنے کی اجازت عطا فرمائے گا، وہ اللہ کے حضور اپنی گزارشات پیش کریں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کی شفاعت قبول فرما کر ان کی عزت افزائی فرمائے گا. کفار و منکرین آج بڑے زبان دراز بنے ہوئے. ذرا روز قیامت کا بھی خیال رکھیں کہ کل سب کی، ہمارے اردو میں کہتے ہیں سٹی کیا ہو جائے گی، اور سب کی بولتی کیا ہو جائے گی، اور سب کو کیا لگ جائے گی؟ چپ. بول نہیں سکے گا اللہ کے سامنے. ہاں انبیاء اور رسول شفاعت کریں گے، اللہ کے نیک بندے شفاعت کریں گے، اللہ کے مقرب بندے شفاعت کریں گے. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. اور اللہ معاف تو اللہ ہی فرمائے گا،
مگر رسول دعا کریں گے، اللہ کے نیک بندے دعا کریں گے، ان کے مقام کو اللہ ظاہر کرے گا کہ تم دعا کرو میں فلاں کو بخش دوں گا. پھر تفصیل ہے. تو شفاعت حق بھی ہے نا، جو رسول کریں گے نیک لوگ بھی کریں گے، ہم تو اس کے قائل ہیں. اللہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اگلی آیت میں آگے دیکھیے لکھا ہے قیامت کے دن کی کیا کیفیات بیان کی گئی ہے، کیا کیفیت بیان کی گئی ہے. لکھا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے صفے بنائے کھڑے ہوں گے اور کسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی سوائے اس کے جسے اللہ اجازت دے. بڑے بڑے فرشتے بھی سب خاموش، اور سارے فرشتوں کے سردار کون؟ جبرائیل، وہ بھی خاموش. اللہ اکبر. الروح اس سے مراد کون؟ الروح الامین جبریل علیہ السلام کا لقب ہے. شفاعت سے کیا مراد ہے؟ کسی کے حق میں سفارش کرنا یا شفاعت، کسی کے حق میں سفارش کرنا شفاعت کہلاتا ہے. اچھا ہمارے ذہنوں میں ایک سفارش ایک ہی ہے، بس نوکری پہ لگوانا، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے. سفارش نوکری کے علاوہ بھی ہوتی ہے. قرآن کریم میں سورہ نساء میں آتا ہے جو اچھی شفاعت کرے گا اچھا بدلہ پائے گا، جو بری سفارش کرے گا برا بدلہ پائے گا. کسی کو نیکی کی بات سکھانا کہ بھائی یہ نیک کام کر لو، تو یہ نیک کام کرنے کی توجہ دلانا یہ بھی سفارش ہے. کسی کو کسی کی مدد کرنے کے لیے، بھائی میں جانتا ہوں اس کو پڑوسی ہے، محلے دار ہے، پھنس گیا بیچارہ، مشکل آ گئی ہے، اس کی ہیلپ کر دو، تو یہ بھی سفارش ہے نا. کس چیز کی؟ اچھی سفارش ہے. اچھا کسی کو برائی پہ لگانا یہ کیا ہے؟ یہ برائی کی سفارش ہے. تو سفارش صرف وہ نوکری والے تصور نہیں ہے. شفاعت کو اردو میں سمجھانے کے لیے سفارش کا لفظ بالکل ٹھیک ہے. سفارش اچھی بھی ہوتی ہے، سفارش بری بھی. اچھے کام کی طرف لگانا اچھی سفارش ہے، اجر ملے گا. برے کام کی طرف لگانا بری سفارش ہے. صدقہ جاریہ کے کانسیپٹ تو جانتے ہیں نا، صدقہ جاریہ تو جانتے ہیں نا، پہلے ہم سمجھ چکے ہیں. ویسے گناہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ برائی پہ لگانا. جتنی کرے گا کہ کھاتے میں جائے گا برائی پر لگانے والے کو. اللہ ہمیں صدقہ جاریہ والی توفیق دے اور گناہ جاریہ سے بچائے. لکھا ہے کہ شفاعت کی کیا حقیقت ہے. لکھا ہے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صالحین کو دوسرے مسلمانوں کے حق میں سفارش کی اجازت دے گا. اچھا جی، یہ ہے انبیاء صلحاء اللہ کے نیک بندے. بھارت سب سے بڑھ کر حضور اکرم علیہ السلام اللہ کی اجازت سے مسلمانوں کے حق میں سفارش کریں گے. آگے لکھا یہ تو شفاعت حق کہلاتی ہے. شفاعت باطلہ کسے کہتے ہیں؟ لکھا ہے کوئی شخص اللہ کی مرضی کے خلاف کسی کی شفاعت کرے، یعنی جبراً کسی کو بخشوا لے، یہ عقیدہ شفاعت باطلہ کہلاتا ہے اور کوئی ایسا نہیں کر سکے گا. یعنی بعض لوگوں کا ہم کچھ بھی کر لیں بھائی ہم تو بخشائے، یہ تو بڑی جرأت کی بات ہے نا. صحابہ روتے تھے اللہ کے سامنے اور رسول اللہ روتے تھے اللہ کے سامنے. جن کی شفاعت کے ہم طلبگار ہیں وہ صبح شام اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اور کوئی کیا کہہ دیا میں تو بخشایا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ. تو جبراً کوئی معاملہ ہو جائے، اللہ کی مرضی کے خلاف کسی کی شفاعت ہو جائے، یہ شفاعت کا تصور باطل ہے. مشرکین کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، بتوں کے بارے میں کہتے تھے ہمارے کیا ہیں؟ اللہ کے سامنے سفارش کرنے والے. اللہ مشرکوں کو بخشے گا؟ استغفر اللہ. جی آخری دو آیتیں. آیت نمبر 39 لوگوں کو کیا نصیحت کی گئی؟ لکھا ہے قیامت یقینی ہے، ہمیں آخرت کی کامیابی کی تیاری کرنی چاہیے. سادہ سا جملہ ہے مگر بہت بڑا جملہ ہے بھائی. قیامت کیا ہے؟ یقینی ہے. کب آئے گی؟ ہمیں تو نہیں پتا. اچھا آئے گی تو آئے گی. ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص دیکھ سکے اس کو. ہماری قیامت کب آئے گی؟ ہماری موت. اور موت بستر پر بھی آتی ہے، آفس کے ٹیبل پر بھی آتی ہے، جہاز کی سیٹ پر بھی آتی ہے، سجدے کی حالت میں بھی آتی ہے، کھڑے بھی آتی ہے، بیٹھے بھی آتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے. یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. اللہ ہمیں اس کا یقین عطا کرے، تیاری کی توفیق دے. آگے لکھا ہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنانے سے کیا مراد ہے؟ لکھا ہے ایمان اور نیک اعمال کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر کے جنت حاصل کرنا، یہ ہے اللہ کے پاس عمدہ ٹھکانہ بنانا. آخری آیت ہے آیت نمبر 40. کس چیز سے ڈرایا گیا؟ لکھا ہے قریبی عذاب سے. قریبی عذاب سے کیا مراد؟ جلد آنے والی آخرت یعنی قیامت کے دن کا عذاب. بظاہر لگ رہا ہے بہت دور ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کی دونوں انگلیاں ملا کر بتایا کہ بعثت وانا والساعۃ کہاتین. حضور کا ہاتھ، حضور کی مبارک انگلیاں. آپ فرماتے میں اور قیامت دونوں ایسے ساتھ بھیجے گئے. اور میں نے آپ کو وہ حدیث بھی سنائی تھی، سبحان اللہ.
اسرافیل علیہ السلام یاد آیا کان لگائے بیٹھے ہیں. حضور نے فرمایا پوچھا حضور آپ ہنستے نہیں ہیں؟ میں کیسے ہنس لوں؟ اسرافیل کان لگائے بیٹھا ہے، ادھر حکم ملے اور ادھر وہ سور میں پھونک مار دے کسی وقت بھی. اللہ اکبر. جی قیامت کے دن ہر شخص کیا دیکھے گا؟ اپنے اچھے اور برے اعمال جو اس نے آگے بھیجے. باقی تفصیل پڑھیں گے سورہ زلزال میں کہ نیک لوگوں کی برائیوں کو اللہ مٹا دے گا اور وہاں سامنے پیش صرف کس کو کرے گا؟ اللہ نیک اعمال کو. سبحان اللہ. موجود سب ہوگا لیکن اللہ کی شان کریمی کہ نیک لوگوں کی برائیاں اگر ہوں گی تو اللہ معاف کر کے چھپا دے گا اور ان کے نیک اعمال کو ہی اللہ ظاہر کرے گا. اس لیے دعا کرنی چاہیے ربنا ولا تخزنا یوم القیامہ. اللہ ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کرنا قیامت کے دن. اللہ نے فلم چلا دی ہماری تو کہاں کسی کو منہ دکھا سکتا ہے. تو اللہ پوشیدہ رکھ کے معاف کر کے صرف نیکیاں پیش کرے. اللہ تعالی ہمارے ساتھ یہی معاملہ فرمائے. آگے لکھا ہے قیامت کے دن کافر کیا تمنا کرے گا؟ کاش کہ میں مٹی ہوتا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، مٹی میں رہتا اور زندہ نہ کیا جاتا. اور بھی تفصیلات ہیں، یعنی حدیث شریف میں آتا ہے اگر کسی بکری نے دوسری بکری کو سینگ ماری ہوگی نا تو دونوں بکریوں کو زندہ کیا جائے گا اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور وہ بدلہ لے گی. پھر دونوں کو اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور ان دونوں کو موت دے دی جائے گی، وہ مٹی مٹی ہو جائیں گے. تو کافر تمنا کرے گا میرا بھی خاتمہ ہو جائے، میں پیش نہ ہوں، یا دوسرا میں نکالا ہی نہ جاتا، کاش میں مٹی ہی میں رہتا. لیکن لکھا ہے کافر ایسی تمنا کیوں کرے گا؟ جہنم کے ہولناک عذاب کو دیکھ کر. مگر کل اس طرح کی حسرت و تمنائیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو کل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے ادارے کے تمام ساتھیوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما. یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.